السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ ایڈم اس کو بتاتا ہے کہ آپ جو ان کو دے رہی ہیں وہ سب غلط ہے، آپ کو سب غلط بتایا گیا ہے۔ تو تالیہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ وہ صرف آزما رہا تھا، مجھے چاہتا تھا میں اپنی اصلاح کروں، مجھے نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ تو اب کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، کیسے آئے گی فاتح کی یادداشت واپس، اور اب تالیہ کیسے بنائے گی اس کو، فاتح کو، یا اس کی وہ کنگ میکر بن جائے گی، اس کے لیے آپ کو آگے دیکھنا سننی پڑے گی کہانی۔ تو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا چینل کو۔ اگلے دن صبح تالیہ آفس جاتی ہے اور عبداللہ کو بلواتی ہے۔ عبداللہ آ کے اس کو عثمان کو کہتا ہے کہ مجھے سر نے بلوایا، تو عبداللہ ایک دم سے ڈائری چیک کرتا ہے کہ لیکن سر نے تو نہیں بلوایا۔ تالیہ وہاں آتی ہے اور کہتی سر نے نہیں، میں نے بلوایا۔ تو عبداللہ ڈر جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا غلطی کی تھی، اس کو پتہ چل چکی ہے۔ ایتا وہ تالیہ کہتی بالکل چپ، یہ تم نے مجھے لکھ کے دیا تھا نا کہ ان کو یہ چیز کھانا پسند ہے اور یہ چیز کھانا پسند ہے، اور مونگ پھلی کے بسکٹ، تمہیں پتہ ہے نا مونگ پھلی سے ان کو اتنی الرجی ہے کہ وہ ICU میں پہنچ جاتے، تم میرے ہاتھوں ان کو مروانا چاہتے تھے۔ عبداللہ کہتا نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ کہتی ہاں میں بھی جانتی ہوں کہ تم مروانا نہیں چاہتے تھے، تم بس مجھے ڈانٹ پڑوانا چاہتے تھے، لیکن یو نو واٹ، کہ اب یہ تمہارے لیے ایک ایسا ثبوت ہے کہ اگر میں پولیس میں دے دوں نا تو تم سیدھے جیل میں جاؤ گے۔ عبداللہ شرمندہ ہو جاتا ہے، کہتا مجھے معاف کر دے، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، بس میری جاب جا رہی تھی آپ کی وجہ سے تو میں نے ایسے کیا۔ کہتی جاؤ جا کے اندر سر کو خود بتاؤ۔ کہتا آپ ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ عثمان بھی اس کو سمجھانے لگتا ہے کہ آپس کے معاملات ہم آپس میں حل کر لیں تو بہتر ہے، سر کو نہ بتایا جائے۔ تو عثمان کو دیکھ کے کہتی ہے مسٹر عثمان، مسٹر انچے کو کہتے ہیں، انچے عثمان، جیسے آپ جب میں غلط چیزیں دے رہی تھی تو آپ کو پتہ تھا میں غلط دے رہی تھی، تب آپ کچھ نہیں بولے، تو اب بھی آپ چپ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ پھر وہ عبداللہ کو کہتی جاؤ اندر، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کو میں نے بتا دیا سب کچھ۔ عبداللہ چپ کر کے اندر چلے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے اور کہتا آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، آپ میرے منہ سے قبول کروانا چاہتی تھی۔ تو کہتی تم کیا چاہتے ہو، میں جا کے بتاؤں کہ تم نے مجھے سب کچھ غلط بتایا ہے؟ تو عبداللہ شرمندہ ہونے کے بجائے غصہ ہی کرتا ہے کہ اس نے میں سب کچھ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتا تو یہ کبھی بھی ثبوت کے طور پہ استعمال نہ کرتی۔ کہتی جاؤ اپنا عثمان سے لیٹر لے لو۔ کہتا مجھے ٹرمینیشن کر رہی ہیں؟ کہتی نہیں، تمہیں اکاؤنٹ میں ہم دوبارہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل رہا ہے۔ وہ اتنا حیران ہوتا ہے کیوں؟ کہتی کیونکہ میں تمہیں شرمندہ کروانا چاہتی ہوں، اسی آفس میں رہو، روز سر کا سامنا کرو اور آتے جاتے دیکھو کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ پھر عبداللہ تھوڑا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے نوکری سے نکال دے گی، لیکن اس نے مجھے نوکری دے دی ہے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے اب ہر عمال کے نتائج ہوتے ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ ادھر اینک اندر اپنی فائل مطالعہ کر رہا تھا تو اس کو دیکھ کے کہتا تو اس نے تمہیں سب کچھ غلط بتایا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتی اچھا چلو میری کافی کدھر ہے؟ اس کو کافی دیتی ہے، کہتے اس کو کافی وہی دیتی ہے۔ کہتا اب تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہتی وہ کیا ہے کہ میں نے اپنے سارے پرانے آپ کے انٹرویو وغیرہ ساری چیزیں یہ پڑھی ہیں، آپ یہ اخبار پڑھتے ہیں، سب کچھ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ہاں آپ کا ایک بٹوا بھی تھا نا جس میں پاپ کارن ہوتے تھے؟ تو ایک دم سے کافی پیتا پیتا رک جاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا میرے پاس ایسا کوئی بٹوا تھا؟ کہتی سر آپ کے پاس ہوتا تھا، لیکن شاید آپ کے وہ ملاقہ والی رات میں ہی گم ہو گیا ہے نا، اس کا بھی پتہ لگوا لیجئے وہ کدھر ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے۔ فاتح حیران ہو جاتا ہے اگر اس نے میرے بارے میں اتنا پتہ لگوایا تو اس کو یہ کیسے پتہ کہ میرا وہ بٹوا غائب ہو چکا ہے۔ وہ ایک دم سے حالم کا میسیج کرتا ہے تم نے اس رات کے بارے میں کیا پتہ لگایا؟ تالیہ باہر بیٹھی ہوئی اس کا میسیج پڑھتی ہے، سر پتہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا دوں گا بہت جلد۔ اور بعد میں اس کے بعد وہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا فاتح کی، وہ بار بار اس کو دیکھتی ہے۔ پہلے تو وہ دیکھتی نہیں ہے، دھیان سے دیکھتی ہے، اور وہ بھی نوٹس کرتی ہے کہ اس نے انٹرویو میں بار بار وہ جو اس نے ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں، بار بار 3 اور سوال کا ہی ذکر کیا تھا۔ اب 3 اور سوال کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اگلے دن فاتح جو ہوتا ہے نا وہ جاگنگ کر رہا ہوتا ہے، تو جاگنگ کرتے کرتے ایک دم سے ایک آدمی سائیکل والا ایک لڑکا اس سے ٹکراتے رکتا ہے۔ تو فاتح کہتا ہے دھیان سے، تو اس کو ایک پارسل دیتا ہے حالم کی طرف سے، یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوتا ہے، تو اس میں تصویریں دیکھتا ہے، وہ تصویریں دیکھتا ہے اس دن کی پارٹی والی جس میں یہ دکھایا گیا اس کے گھر کے CCTV فوٹیج کے باہر کہ صرف ایڈم آیا تھا اس کی کار لینے، وہ آئی ہی نہیں تھی۔ تو وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ نہیں تھی۔ وہ دوبارہ حالم کو فون کرتا ہے، اس میں تم نے مجھے یہ ثبوت تو دے دیا کہ تالیہ نے میری فائل نہیں چرائی تھی، تو پھر کس نے چرائی تھی؟ کہتا رہنے دے سر، آپ کو ثبوت مل گیا نا، وہ بے قصور نہیں ہے، تو آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟
ایسا ایسا کون ہے جس کو تم بچانا چاہ رہے ہو؟ ایسا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نہ ہی آئیں، اگر سامنے آ جائیں تو غلط ہوتا ہے۔ ایسا اس کا مطلب کوئی ایسا تو ہے جس کو تم بچا رہے ہو۔ ایسا چھوڑے سر۔ پھر ویسے ہی جب بات کر کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے تالیہ وہاں پہ نا اس کی گاڑی کے پاس ٹیک لگا کے کھڑی ہوتی ہے، اس کو وہ ڈرنک دیتی ہے۔ تو فاتح اس کو ڈرنک پیتے ہوئے افسوس سے دیکھتا ہے، میں نے ایسے اس کو اتنی باتیں سنائی کہ اس نے میری فائل چرائی، یہ وہ۔ تالیہ اس کی ہاتھوں کے زخموں کے نشان دیکھتے دیکھتے نا اس کی گھڑی دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ گھڑی اس نے کبھی آفس میں نہیں پہنی، یہ اس وقت پہنی ہوتی ہے۔ ایتا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی کچھ نہیں سر، آپ کی گھڑی دیکھ رہی ہوں، یہ آپ نے کبھی آفس میں نہیں پہنی۔ کہتا ہے یہ فٹنس واچ ہے، اس کو جب میں صرف واک کرنے جاتا ہوں تب بھی پہنتا ہوں۔ تو وہ یہ کہہ کے وہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو وہ فوراً داتن کو فون کرتی ہے، داتن مجھے پتہ چل گیا وہ اس رات کہاں گئے ہوں گے۔ کہتی کیسے؟ کہتی تمہیں ان کی فٹنس واچ کا سارا یہ جی پی ایس ٹریسر والی واچ ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس رات کو پہنی تھی تاکہ میں ان کے قدموں کے نشانات ڈھونڈ کے وہاں تک جاؤں۔ اب تمہیں بس ان کا پورا ڈیٹا نکالنا ہے جس سے پتہ چل جائے گا اس رات وہ کہاں گئے تھے۔ تو فاتح نے واقعی وہ واچ اس رات اسی لیے پہنی ہوتی ہے کہ وہ پتہ لگا سکے کہ میں کہاں گیا تھا، اگر وہ بھول بھی جائے تو وہ اس کو یاد کروائے۔ اس کے بعد وہ اندر آتا ہے فاتح، تو وہ اس سے پوچھتا ہے، اسرا سے پوچھتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کیا سچ میں اس رات تاشا فائل لینے آئی تھی؟ کہتی تم اس فائل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کہتا نہیں، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ وہ رات کو اپنی کار لینے آئی تھی اور فائل اس نے چرائی ہے؟ کہتی مجھے بس نوکروں نے کہا تھا کہ وہ کار لینے آئی ہے۔ کہتا نوکروں کو بلواؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ایک تو جب سے وہ زندگی میں آئی ہے نا تم ہر وقت اس کے ارد گرد گھومتے رہتے، اوپر سے تم نے اپنے آفس میں اس کو نوکری دے دی۔ کہتا میں نے نہیں دی، تمہارے بھائی نے اس کو بھیجا تھا۔ کہتی نکال دو اس کو نوکری سے۔ کہتا نہیں نکالوں گا، وہ اپنا اچھا کام کر رہی ہے تو میں کیوں نکالوں اس کو؟ اور وہ اس کو فائل کس نے چرائی ہے تم بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا اشر نے چرائی ہے؟ کہتی ہو سکتا ہے اشر نہیں چرائی ہو۔ کہتا ایک تو تم دونوں بہن بھائی جو ہے نا مجھے تنگ کر رہے ہو۔ وہ پھر اس کو کہتی ہے اس کو نکال دو، یہ مجھے تالیہ تمہارے آس پاس پسند نہیں ہے۔ کہتا اس کو تم میری زندگی میں لے کے آئی ہو، میں نہیں لے کے آیا تھا، اور اشر نے نوکری دلوائی ہے، میں نے خود جا کے اس کو نوکری نہیں آفر کی تھی۔ یہ کہہ کے نا غصے میں وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اب اشر کے نا شام کو ایک سیاسی پارٹی ہے جہاں پہ انہوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ اشر بھی وہاں ہوتا ہے، یہ وہاں کھڑی ہوتی ہے، یہ نارمل حلیے میں آتی ہے، ورنہ نارملی جب بھی تالیہ کسی پارٹی میں جاتی تھی بڑی تیار شیار ہو کے جاتی تھی۔ تو اسرا اس کو دیکھ کے کہتی آج کو میں اتنی تیار نہیں ہوئی، بہت سمپل آئی ہو۔ کہتی اس وقت جو میری جاب ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے مجھے ویسا ہی تیار ہونا چاہیے، میری یہی حیثیت ہے۔ تو فاتح نا اپنے کچھ کلائنٹ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو پیچھے دیکھتا ہے کہ بڑے نوجوان لڑکے لڑکی اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس کو حکم دیتی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ ان کو ان سے دور رکھو۔ کہتی نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ان کی باتیں سنتے سنتے فاتح بھی پاس آ جاتا ہے، تو سن کے رک جاتا ہے یہ کرنا کیا چاہتی ہے، بلکہ میرا کام یہ ہے۔ وہ سارے لڑکے لڑکیوں کو اشارہ کرتی ہے، وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ سب کو کہتی ہے اسمائل پلیز، ان کی سیلفیاں لینی شروع کر دیتی ہے۔ تو اس وقت تو فاتح تو حیران ہی ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، لیکن اسرا زبردستی اسمائل کر کے ساتھ میں سیلفیاں لیتی ہے۔ کہتی یہ میرا کام۔ پھر وہ سارے بائے بائے کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے خوش ہو۔ کہتی ہے آپ کو ہمارے فیس بک پیج پہ یہ ساری تصویریں مل جائیں گی۔ ان لڑکے لڑکیوں کو جواب دے دیتی ہے اور عثمان کو دے دیتی ہے کہ یہ اپلوڈ کر دو۔ فاتح کچھ نہیں کہتا، فاتح سائڈ پہ چلے جاتا ہے، لیکن اسرا اس کو ایسے گھورتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ یہ کیا حرکت تھی، اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک دم سے نا فاتح اس کے پاس آ کے نا اس کو سوری بولتا ہے، سوری تاشا۔ کہتی کس لیے سر؟ کہتا میں نے فائل کا الزام تم پہ لگایا تھا اور تم نے مجھے کہا بھی تھا کہ نہیں چرائی۔ کہتی چھوڑے سر۔ اچھا تم میرا وہ گھر خریدنا چاہتی ہو ملاقہ والا؟ کہتی نہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو 1-2 دن میں چابی بھی دے دوں گی۔ ویسے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ گھر فنڈس کے لیے بیچنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کو فنڈس مل جائیں تو کیا آپ اپنا گھر نہیں بیچیں گے؟ آتا ہاں نہیں بیچوں گا، کیوں بیچوں گا، مجھے وہ اپنا گھر بہت پسند ہے۔ اور کہتی اگر میں آپ کا وہ مسئلہ حل کر دوں تو تم میرا مسئلہ کیسے حل کرو گی؟ کہتی اگر میں آپ کو فنڈ وہاں سے دلواؤں جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہے تو کیا آپ سے میں جو مانگوں گی وہ دیں گے؟ کہتا تم کر سکتی ہو یہ؟ کہتی ہاں کر سکتی ہوں، چلو کہتے دیکھتے ہیں۔ کہتی میں گھر جاؤں، مجھے کچھ کام ہے۔ کہتا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں جاتے ہوئے۔ کہتی نہیں سر میں بس سے چلی جاؤں گی، یہ کہتی ہے۔ کہتا نہیں چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں عثمان بھی بیٹھا ہوتا ہے، عثمان نے ساری تصویریں ٹویٹ کر دی ہوتی ہیں۔ تو اسرا پھر اس کو ڈانٹتی ہے کہ آج کی حرکت تمہاری اچھی نہیں تھی، لیکن فاتح کچھ نہیں کرتا، چپ کر کے وہ ایک دم سے بولتی ہے سر ہم نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹ پر، آپ کی اس تصویروں نے آپ کو پاپولر بنا دیا اور زیادہ۔ پھر وہ فاتح کو صرف فون دیتی ہے، فاتح دیکھتا ہے، اسمائل ہی کرتا ہے، کوئی شکریہ کوئی تھینک یو نہیں اس کا کرتا، جیسا وہ بے نیاز ہے اس کو کبھی عادت نہیں ہے۔ لیکن اسرا چپ ہی کر جاتی ہے۔ پھر اس کا گھر آ جاتا ہے تو کہتی ہے اچھا میں چلتی ہوں۔
باہر وہ نا مین گیٹ کے اوپر پڑی ہوئی نا وہ ٹوکری دیکھ لیتی ہے. اس دن وہی دن ہوتا ہے جس دن اس کو وہ چاکلیٹس ملنی ہوتی ہے. تو ایک دم سے ٹوکری دیکھ کے بھی ڈر جاتی ہے کہ یہ کہیں ٹوکری نہ دیکھ لے عرصہ. اچھی سر ٹھیک ہے. لیکن وہ جاتے جاتے جیسے روایتی کہتے ہیں کہ اب اندر آئے نا, تو فاتح تو منع کر دیتا ہے, لیکن اسرا کہتی ہے ہاں شور, کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ ٹوکری کو بڑا ڈرا ڈرا دیکھ رہی ہے. کیوں دیکھ رہی ہے ایسے؟ کہتی ٹھیک ہے اگر آپ کا آنے کو دل کر رہا ہے تو آ جائیں. فاتح بہت حیران ہو کے اسرا کو دیکھتا ہے, کبھی یہ اس کے خلاف بولتی ہے اور اب اس کو اندر جانے کی پڑی ہے. چلے جاتے ہیں, چپ کر کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن وہ جلدی جلدی اندر آتی ہے. ٹوکری کے اندر نا کارڈ لکھا ہوتا ہے ایڈم کے ہاتھ کا, جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وان فاتح کی طرف سے. اس کو غصہ چڑھتا ہے, کارڈ کے 3-4 ٹکڑے کرتی, فٹافٹ نا اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے. اسرا اس کو بہت غور سے دیکھتی ہے یہ سب کرتے ہوئے. اسرا کہتی ہے کسی کا گفٹ ایسے پھاڑنا تو نہیں نا چاہیے کارڈ, اتنے پیارے اس نے تمہیں چاکلیٹس بھیجی ہوئی ہیں. کہتی خود غرض آدمی کی چیزوں کی سنبھال کے نہیں رکھتے, اور ساتھ میں فاتح کو گھورتی ہے. تو فاتح کو سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں دیکھ رہی ہے, لیکن کہتا ہے کیا مطلب یہ تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں؟ اتی ہاں بس گفٹ بھیجنا یاد ہے, خدا نہ یاد نہیں تھا. تو اندر آ جاتے ہیں. اندر آتے ہیں تو اندر داتن اور وہ ایڈم بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے باتیں ہی کر رہے تھے. داتن بولتی ہے آ گئی خود غرض آدمی کی نوکری کرتے ہوئے. پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے نہیں سنا تو آتے ان کو کہتی چپ. وہ پیچھے دیکھتے ہیں, وہ دونوں کے دونوں بھی شاکڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ ایڈم کو وہاں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ایڈم اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور عثمان کو ایڈم سے نفرت ہوتی ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے. اچھا اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی تو میں نے, اور یہ میرا گھر ری ڈیکوریٹ کر رہے ہیں دونوں مل کے. تالیہ اس وقت یہی بات بتاتی ہے اور کہتی بیٹھے میں آپ لوگوں کے لیے نا کافی بنوا کے لاتی ہوں. وہ بیٹھ جاتی ہے کافی پینے کے لیے. تو اسرا پھر بات چھیڑ دیتی ہے, تمہارا شوہر بھی ہے, تم نے کبھی بتایا نہیں. کہتی ہے لیکن کہاں ہے. فاتح بولتا ہے اس نے بتایا کہ اس کا شوہر کسی سفر پہ ہے, واپس نہیں آیا. کہتی ہاں. پھر وہ دونوں باتیں کریں. ویسے تمہارا شوہر ہے کیا؟ داتن ایک دم سے بولتی ہے جیل میں, کیونکہ اس نے سمی کو جیل میں بھیجا ہوتا ہے. لیکن ایڈم بولتا ہے قید میں. فاتح حیران ہو کے کہتا ہے قید میں؟ کہتا ہے شادی سے بڑی قید کون سی ہو سکتی ہے. ایک دم سے یہ کہہ کے نا بات کو ٹال دیتے ہیں. تو لیکن داتن بڑی حیران ہو رہی ہے یہ دونوں باتیں کیا کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس نے قید میں کہا ہے, وہ تو جیل میں ہے نا. تو تالیہ اس کے پاس جاتی ہے, کہتی جب میں بناتی ہوں آج کہوا. وہ بنا کے لاتی ہے. تو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایڈم جو ہوتا ہے نا فاتح کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے سر اگر کوئی شخص صرف گفٹ بھیجے اور واپس نہ آئے تو آپ ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ کہتا مجبوری کہہ سکتا ہوں, اور تو کوئی وجہ نہیں نہ ہو سکتی, کوئی وجہ ہی ہوگی جو نہیں آ رہا. کہتے ہیں ہاں چیتالیہ کے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں جو آتے نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ ملاقہ والے گھر میں, ایک دم سے ایڈم پوچھتا ہے سر کیا کبھی آپ نے اپنا گھر کسی کو رینٹ پہ دیا؟ کہتا نہیں. اسرا کہتی نہیں, کچھ ماہ پہلے ایک آدمی تھا جس نے نا ہم سے گھر کچھ دن کے لیے نا ویسے لیا تھا. سر ایڈم کہ فاتح کہتے ہیں نہیں وہ تو میرا دوست تھا, اس نے تو صرف ایسے لیا تھا کہ وہ وہاں پہ رہ کے نا تصویر بنانا چاہتا تھا, تو میں نے دے دیا اس کو کچھ دن کے لیے. ایڈم پھر چپ ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کہتا. تو وہ ایک دم سے فاتح اس سے پوچھتا ہے اس دن کار تم لینے آئے تھے میرے گھر سے؟ تو اسرا پھر پھنس جاتی ہے کہ یہ کار لینے آیا تھا اور میں نے الزام لگایا تھا کہ تالیہ لینے آئی تھی. کہتا ہاں سر میں آیا تھا کار لینے, اور مسز اسرا بہت خوش ہوئی تھی کہ میں نے تالیہ کی اتنی ہیلپ کی ہے, تو انہوں نے مجھے انعام بھی دیا تھا. فاتح اس وقت تو چپ رہتا ہے, کچھ کہتا نہیں ہے. پھر وہ جب وہ کہوا لے کے آتی ہے, کہوا پیتا ہے, تو ایک دم سے بڑا نا اس کو خوشگوار قسم کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ تالیہ نے وہی پتوں کا کہوا بنایا ہوتا ہے جو وہ قدیم علاقہ میں فاتح بناتا تھا. تو وہ ایک دم سے اس سے پوچھتا ہے یہ تم نے کیسے بنایا ہے؟ کہتی یہ قدیم علاقہ کی چند پتیاں میں نے پودے اگائے ہیں تو اس کا بناتی ہوں. آپ کو اچھا لگا؟ کہتا ہاں بہت اچھا لگا مجھے. آج کل مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ فاتح کو اپنے پرانے ہی کھانے یاد آ رہے ہوتے ہیں, یہ نئے کھانے اچھے نہیں لگتے. پھر وہ نا ٹوکری کے بارے میں پوچھتے کہ تمہارا مطلب ہسبینڈ روز بھیجتا ہے. اسرا کہتی اب ہمیں جانا چاہیے. پھر وہ چلے جاتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں, داتن کہتی تم کرتی کیا پھر رہی ہو, تم ٹویٹ میں تصویروں میں آ رہی ہو, لوگ تمہیں پہچان جائیں گے, کیا کرو گی تم؟ تو اگر تم نے کئی جگہ پہ بہت سارا کبھی نوکر کبھی کچھ بن کے کیا, اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو بہت بری پھنسو گی. اس کو سمجھاتی ہے, کہتی کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا جو ہوگا. ایڈم اس کو کہتا ہے چاہیے تالیہ اس گھر میں کچھ ہے. کہتی تمہیں کیا چاہیے, جان چھوڑو, خزانہ کچھ نہیں ملنے والا, ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے اس خزانے کے چکر. کہتا کچھ ہے, آپ ابھی چابی واپس مت کریں, ابھی مجھے 1 ہفتہ دے دے. اتی ٹھیک ہے 1 ہفتے کے لیے دیکھو تم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو کہتی 1 منٹ مجھے یہ بتاؤ, تمہارا ہسبینڈ تو جیل میں ہے, تو یہ کیا ہے؟ کہتی داتن ایک ایسی بات ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتی, بتا دوں گی وقت آنے پر, ابھی چھوڑو.
پھر وہ کہتی ہاں مجھے میں نے نا اس کی جی پی ایس ٹریسر کا پتہ لگا لیا، دیکھ لو. تو تالیہ دیکھتی کل میری چھٹی ہے تو میرا خیال ہے مجھے اس گھر میں جانا چاہیے کہ یہ گھر کس کا ہے. ادھر گھر آتے ہی نا اس سے بولتا ہے تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولا تھا. اسرا سے پوچھتا ہے کہ وہ لینے آئی تھی فائل اسرا نے چرائی تھی، کیا کسی نوکر نے مدد کی ہے جو تم اس کو چھپا رہی ہو، یا پھر تو تم نے خود ہی فائل بھیجی تھی اشر کو. کہتی ہاں لی تھی. اسرا ایک دم سے غصے میں آ جاتی. کہتا تم میری بیوی ہو کہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہو. کہتی ہاں کیا ہے، اتنا سمجھا رہی ہوں مت لڑو الیکشن، مت لڑو الیکشن، تم مانتے ہی نہیں ہو. تمہاری وجہ سے میری بیٹی آریانہ مر گئی. یہ وہ اس کو باتیں سنا کے نا چلی جاتی ہے. تو فاتح پھر ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے کہ آریانہ ہی تو بیچ میں ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت کر رہا ہوں. ادھر نا وان فاتح جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں نا، تالیہ کہتی ہے میں ابھی تو جا رہی ہوں ملاقہ اس جگہ کا پتہ لگانے. تو رداتن کو کہتے جاتی ہے کہ تم نے نا ہمارے وان فاتح کے جو مخالف، جیسے ہم ریسرچ کرواتے ہیں الیکشن کا، تم نے پوری ریسرچ کرنی. کہتی لیکن وہ لوگ تو تمہارے آدمی کریں گے. لیکن میں کرنا چاہتی ہوں تم کرو، لیکن ان کی نہیں، تم وان فاتح کی ہی ریسرچ کرو گی. کہتی کیا مطلب؟ تم اپنے ہی لیڈر کی ریسرچ کروانا چاہتی ہوں. کہتی تم کیا ہو؟ تم ایک کرائم پارٹنر کی طرح ہو میرے لیے، اور تم وہ ریسرچ کر سکتی ہو جو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے تم پہ یقین ہے تم ہی کرو گی. کہتی مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا ہے نا کرو، تمہیں کچھ ایسی باتیں پتہ لگانی ہیں جو شاید کوئی اور پتہ لگائے تو ہم پہلے استعمال کریں. یہ کہہ کے نا تالیہ وہاں چلی جاتی ہے. پھر اس کا وہی خواب وہاں پہ وہ جو دیکھتی ہے خواب میں ایک گھر، اس گھر کے آگے آتی ہے. تو گھر میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے تو اپنا ہیٹ وہاں رکھتی ہے تو اس کا ہیٹ ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے. تو تالیہ ڈرتی نہیں ہے. تالیہ ایک دم سے کہتی ایسے کام صرف یا چور کرتے ہیں یا اسکامر، تم کون ہو؟ تو اس کے سامنے ذوالکلفی وہی آدمی آتا ہے جس نے اس کو ساری چوری اور یہی سکھایا ہوتا ہے. کہتا ہے ظاہر ہے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون ہوں. تو ایک دم سے اس کو حیران ہو کے دیکھتی تو تم بھی شکار باز ہو؟ کہتا ہاں میں بھی شکار باز ہوں. کہتی اور تمہیں سمجھ نہیں آئی تمہیں بچپن میں شہزادی تاشا کیوں کہا کرتا تھا؟ کہتی اچھا. پھر وہ دونوں، ایڈم جو ہوتا ہے نا ادھر نا آ گیا ہوتا ہے اس گھر میں نا، ان تاروں کا پتہ لگا رہا ہوتا ہے. وہ تاریں دیکھتا ہے کہ ایک نا ہوٹل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو ان تاروں کے تعقب کرتے ہوئے ہوٹل میں جاتا ہے، لیکن تار کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہے. ہوٹل کے اس کمرے تک وہ جا نہیں پاتا. تو پہلے پتہ لگاتا ہے کہ یہ تار کس چیز کے لیے، اس کے لیے اس دکان کے پاس ایک جاتا ہے. تو وہ دکان کے والا اس کو بتاتا ہے کہ اس تار کے ذریعے ایک ایسا کیمرہ کنیکٹ کیا گیا ہے جس پہ کسی سے پر نظر رکھی جا سکے. تو ایڈم بہت حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیا تھا اس گھر میں جو نظر رکھا جا رہی تھی. پھر وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتی آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ شکار باز تھے. کہتے اس وقت تم کون سا جانتی تھی، تم وقت کی مسافر ہو. کہتے تو آپ جانتے تھے میں شہزادی ہوں؟ تو ہاں میں جانتی ہوں، میں سب شکار بازوں کا رہبر بھی ہوں، ان کا رہنما بھی ہوں. اچھا تو آپ ہیں، تو کیا وان فاتح آپ کے پاس کیوں آئے تھے؟ کہتا وہ سوال کرنے آیا تھا کہ اس کی یادیں کیسے واپس آ سکتی ہیں. اچھا کیسے آئیں گی؟ کہتا میں نے اس کو 3 سوال بتائے تھے، جب ان 3 سوالوں کا جواب پالے گا تو اس کو مل جائیں گے. تالیہ کہتی میں سوال جان سکتی. کہتا ہاں جان سکتی ہے، لیکن تم اس کو بتا نہیں سکتی اس کے جواب بتائے ہی نہیں جاتے، اس کے جواب اس کو حاصل کرنے پڑے گے. پھر وہاں پہ وہ انہی سوالوں کو نا بتاتا ہے. کوئی کام کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون سا ہے؟ تو یہ کیسے سوال ہوئے؟ یہ تو عام سے نارمل سوال ہے. کہتے نہیں عام سوال نہیں ہے، ان کے سوال اس کو دینے نہیں ہیں، ان کے سوال اس کو حاصل کرنے اپنے عمل سے اور اپنے کام سے. کہتی کیا تم ویسے اس کی یادداشت نہیں دے سکتے؟ اچھا تمہاری یادداشت کیسے آئی تھی؟ کہتی میری مجھے یاد نہیں ہے کچھ بھی. کیا اس کی یادداشت ایسے نہیں آ سکتی؟ ہر جادو کی قیمت ہوتی ہے اور اس کو وہ چکانی پڑے گی، اس کے بغیر اس کی یادداشت نہیں آئے گی. ادھر اتوار کی صبح تالیہ کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ جیسے جاگنگ کر کے واپس آتا ہے، دیکھتا وہاں پہ اس کو تالیہ نظر نہیں آتی. کہتا مجھے اس کی کیا اتنی عادت ہوگی کہ وہ سامنے نظر نہیں آ رہی. باہر دیکھتا ہے وہاں پہ اس کو اور 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. کہتا میرے گھر میں صبح صبح کون آ گیا؟ اندر آتا ہے تو کافی سیاسی پارٹی کے نا وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسرا اس کی بیوی جو ہے نا ادھر ادھر پریشان گھوم رہی تھی. کہتے کیا ہوا؟ ایک دم سے ٹی وی چلاتے ہیں، وہاں پہ نا ایک انٹرویو ہوتا ہے اس پارٹی کا جس میں ایڈم کے بارے میں اس کی ماں نے کچھ کہا ہوتا ہے، تو اس نے آمین کہا ہوتا ہے. وہاں پہ نا فاتح نے بیٹھے بیٹھے نا موجودہ وزیر اعظم کو گولڈ ڈگر کہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے ایک امیر آدمی سے شادی کی. فاتح وہ انٹرویو دیکھتا ہے، ایک دم سے بہت ہنستا ہے. تو اسرا اس کو کہتی ہے فاتح یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، تم میں لوگ ہیٹ کر رہے ہیں کہ تم ایک عورت کی عزت نہیں کرتے یہ وہ. پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اسمائل برقرار ہی ہوتی ہے. کہتا میں نے کون سا کچھ غلط کہا تھا؟ جو ہے وہی کہا تھا نا. کہتی نہیں تم سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، بس سارے آدمی بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ نفرت کر رہے ہیں آپ سے یہ وہ. تو کہتا چلو پھر
ایمرجنسی، اس کا مطلب ہے آج آفس میں جانا پڑے گا، کوئی چھٹی نہیں. تو ایک دم سے کہتا ہے یہ تالیہ کدھر ہے؟ تو عثمان کہتا ہے آج تو ان کی چھٹی تھی. کہتا ہے ان کو کوئی چھٹی نہیں ہے، واپس آئے. ادھر وہ اس کو ایڈم کو بتا دیتی ہے کہ شکار بازوں کا رہنما وہی آدمی ہے جس نے مجھے بتایا، اور اب میں جا رہی ہوں کیونکہ سر کا مجھے میسیج آیا کہ مجھے فوراً بلوایا گیا. کہتا اس گھر میں کچھ ہے. کہتی تمہیں جو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈو، میں تمہیں ٹائم دے کے جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، مجھے جانا ہے. جیسے ہی وہ بی این کے آفس میں آتے ہیں، سارے بیٹھے نا اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں فاتح کو، اس سے جو سینئر ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کہا، اب کیا کرو. کہتا اچھا چلو چھوڑو، جو ہو گیا ہوگا، مجھے اس کا حل بتاؤ. تو ایک دم سے اشر حل بتاتا ہے کہ آپ سب ہاں اپنا یہ کہہ دیں کہ آپ نے کہا ہی نہیں، ہم آواز کو ایسے ثابت کر دیں گے کہ یہ تم نے کہا ہی نہیں تھا، یہ وہ مطلب سارے اس کو اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں. کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل؟ ایک آدمی بولتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں گے تو لوگ چپ ہو جائیں گے. تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ایک کانفرنس بلواؤ رپورٹرز کی، میں کہتا ہوں. تو اتنے میں وہاں تالیہ آ جاتی ہے، اس کو اشارے سے کہتا ہے کہ مجھے کافی چاہیے. تو تالیہ اس کی کافی بنا کے لے کہتی آتی ہے. وہ سب کے مشورے سن رہی ہوتی ہے، تو ایک دم سے کافی لے کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. اس کو دیتی نہیں، وہ پکڑنے لگتا ہے، پیچھے کر لیتی ٹرے. کہتی سر آپ ایک بات بتائیں گے؟ چیئرمین صاحب کہتی ہے اس کو. کہتی کیا؟ آپ نے جب یہ انٹرویو ٹی وی پہ دیکھا تھا تو آپ ہنسے تھے. اچھا تمہیں کیا ویسے پتہ؟ کہتی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہنسے تھے. تو آپ کس چیز کی معافی مانگیں گے اب؟ آپ کو جا کے ٹی وی پہ یہی کہنا چاہیے تھا کہ جو سچ تھا آپ نے وہی سولا ہے. لوگ آپ کو کیوں پسند کرتے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں؟ وہ جو ہے وہی بتائیں گے نا. تو میرا خیال ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے، جو آپ کا پہلا ریئیکشن تھا وہی سچا تھا. تو سارے کے سارے ایک دم سے کہتے ہیں یہ تو ایک سیاسی خودکشی ہوگی اگر ایسا کہے گا. فاتح کو شاید اس کی بات سمجھ میں آتا ہے. کہتا ٹھیک ہے چلو یہی کر کے دیکھتا ہوں. پھر وہ وہی کچھ کہتا ہے تو سارے لوگ کہتا جو وہ ہے وہی کیا نا، اس کے باپ نے کیا کیا ہے، ساری دولت ایسے ہی مطلب ناجائز پیسہ کما کے بھیجا ہوا ہے، ہر ہم لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، یہ وہ وہی باتیں کرتا ہے. وہ سچ ہوتی ہیں ظاہر ہے. تو جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ الٹانا، وہ سارے کہتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا، اب اس کے انٹرویو کا کیا بنے گا. سارے کے سارے پریشان ہو، لیکن وہ باہر آتا ہے، اس کو تالیہ کہیں نہیں نظر آتی. تو جو اشر ہوتا ہے نا وہ اپنے کمرے میں کہتا ہے اچھا کیا اس نے ایسا انٹرویو دے دیا، اب تو یہ خود بخود ہی نیچے اتر جائے گا. تو عثمان نے اچھا کام کیا، عثمان نے یہ ویڈیو چلا دیا. تو عثمان جو ہوتا ہے نا اس کے کہتا سر میں نے کوئی ویڈیو نہیں چلائی ہے. کہتا تم نے نہیں چلائی لیکن یہ بنائی تو تم نے تھی. کہتا میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ وہ بٹن کیمرہ مجھ سے چوری ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا. کہتا اگر تم نے نہیں چلائی تو کس نے چلائی ہے؟ تو ادھر جو ہوتا ہے نا فاتح، اس کو تالیہ کوئی بار بار ڈھونڈ رہا تھا. کہتے ہیں کہ سر ایک نقصان ہو گیا. کہتا کیا؟ کہتا ہے ان کے انٹرویو کا الٹا اثر ہو گیا، لوگ ان کو زیادہ پسند کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ ابھی بھی سچ ہی بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولا. کہتا ہے اس کا مطلب تالیہ کا پلان کامیاب کر گیا. وہ چپ ہو جاتا ہے. ادھر فاتح بھی جب دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ الٹا اثر ہوا تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ تالیہ کو کیسے پتا تھا کہ میں سچ بولوں گا تو میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. تالیہ اس کے لیے کافی بنانی آتی ہے، وہاں داتن آتی ہے. تم نے مجھ سے وہ ویڈیو کیوں چلوائی؟ کہتی بس میں جو کرنا چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا، مجھے پتا تھا. کہتی یہ اچھا خاصا ویسے جذباتی حماقت تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. کہتی مجھے پتا تھا کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا پہلا کام تھا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کی کنگ میں کروں، کوئی اس کی باڈی وومن نہیں ہوں. کہتی اچھا ٹھیک ہے تم نے اس کی ریسرچ کر رہی ہو؟ کہتا ہاں مجھے کچھ پتہ چل رہا ہے اس کی بیٹی کے بارے میں. کہتی مجھے بھی پتہ ہے. کہتی تمہیں کیا پتہ ہے؟ کہتی بعد میں بتائیں گے، ابھی تو تم اس کی کافی لے کے جا رہی ہو شاید. پھر وہ کافی لے کے اس کے اندر جاتی ہے. وہ جیسے ہی ابھی کافی لے کے جانے لگتی ہے تو آگے سے اس کو عثمان نظر آ جاتا ہے. کہتا وہ عثمان کو کہتی ہے یہ ویڈیو تم نے بنائی تھی نا، کیونکہ یہ ویڈیو عثمان نے بنائی ہوتی. کہتا نہیں میں نے نہیں بنائی. کہتی میں تمہیں آرام سے ایک راستہ دے رہی ہوں، جاؤ اور جا کے سر کو بتا دو کہ یہ تمہاری غلطی تھی اور چپ چاپ یہاں سے نوکری چھوڑ کے چلے جاؤ. ایتا آپ کی بات کیسے مانوں؟ کہتی میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ ویڈیو تم نے بنائی تھی. وہ اس کو اس طریقے سے اس کو دماغ سے گھیرتی ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر میں نے واقعی نہ بتایا تو کہتی میں تمہارے خلاف ایسے ثبوت دے دوں گی کہ تمہیں کہیں پہ بھی نوکری نہیں ملے گی. اگر تم چپ کر کے معافی مانگ لو گے تو تمہیں میں ایسی ایک لیٹر بنوا دوں گی، تم کہیں پہ بھی نوکری کر سکو گے آسانی سے. ایتا ٹھیک ہے مجھے 2 ماہ کا فنڈس بھی چاہیے یہ وہ. پھر وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے اور وہ اندر عثمان جو ہوتا ہے نا استعفیٰ دے دیتا، بس یہی کہہ کے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. جب وہ استعفیٰ دیتا تھا تو وہ اس کو دیکھتی ہے. کہتے تمہیں پتہ تھا کہ یہ ویڈیو کسی نے بنوائی؟ کہتی سر اگر مجھے پتہ ہے تو آپ کو بھی تو ظاہر پتہ تھا کہ عثمان نے بنوائی ہے، تو آپ نے کبھی کیا کچھ کیوں نہیں تھا لیکن کیا اس نے چلوائی کیوں؟ تو چلوانے کے نام پہ تالیہ جو ہے نا چپ ہو جاتی. کہتی میں کیا کر سکتی ہوں، اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو آپ ایمانداری سے اس کو
ایک ایسا لیٹر دے دیں جہاں پہ وہ جا کے اچھی جاب حاصل کر سکے. کہتا ہاں اس وقت کسی سے دشمنی تو میں لے نہیں سکتا. عثمان جو ہے نا اس بات پہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ مطلب اس نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ اشر کو جا کے کہتا ہے اشر کہتا ہے وہ بہت بڑی کنگ میکر بنتی جا رہی, میں اس کا کیا کروں, یہ تو بڑی خطرناک ہے. کہتا تم کسی دشمن کے پاس نہیں جاؤ گے آبم کے خلاف, غلط بات ہے, وہ جیسے بھی ہیں میرے بھائی ہیں. وہ یہ کہہ کے اس کو سمجھا کے نا بھیج دیتا ہے. ادھر ایڈم جو ہوتا ہے نا, ایڈم سے تالیہ کے مشورے پہ نا اسی ہوٹل کی لابی میں جا رہا تھا. ایڈم کو بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اس نے کوئی ویٹر کا لباس پہنا ہوتا ہے. کہتی ہے آرام سے جاؤ, کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا. پتہ نہیں اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا. کہتی تمہیں اگر اس چیز کا پتہ لگانا ہے نا تو تم نا مصنوعی جمائی لینی ہے. کہتا ہے وہ کیوں؟ کہتی اگر تمہیں جو دیکھ رہا ہے نا وہ بھی لے گا. ایڈم کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کان میں لگے ہوئے نا بلوٹوتھ میں بول رہے, تو ایک دم سے فاتح پیچھے سے آ کر دیکھتا ہے جمائی سیریسلی یہ کس کو مشورہ دے رہی ہو؟ تو وہ فون بند کر دیتی ہے اور کہتی میں کسی کی ٹیچر بھی ہوں اس وقت. پھر وہ اس کو تھینک یو کہتا ہے تقریر کے لیے, تم نے میری کافی مدد کی. ایسے تمہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی؟ کہتی بس سر مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک سچے انسان ہیں اور آپ چیئرمین ہیں, اور اگر چیئرمین یہاں پہ سچ ہی بولتا ہے تو اچھا ہے. اور کہتا تم نے اس دن بتایا تمہارا شوہر سفر پہ گیا, کیا وہ واپس آئے گا؟ اور وہ تمہیں روز چاکلیٹ بھیجتا ہے, تم کھا لیتی ہو اتنی؟ کہتی سر اس وقت تو چھوڑے میرے چاکلیٹس کو, تو چھوڑیں. کہتا چلو ٹھیک ہے, ویسے یہ جو چائے بناتی ہوں نا یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اس کا ذائقہ مجھے پسند آیا. ادھر نا وہ گھر میں آتی ہے, پھر بعد میں نا کہتی ہے کہ سنو, ایڈم کو کہتی ہے کہ میری نا نائٹ شفٹ ہے اور میں نا ایڈم نہ آتا ہے اس کے کہنے پہ وہاں پہ ایک نوکری لینے. تو اس کو ایڈم کو نوکری مل جاتی ہے, اور ایڈم ساتھ ساتھ نا اس ہوٹل میں بھی مطلب کافی کوشش کرتا ہے کہ دیکھ لے, اور وہاں جا کے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا آدمی ٹھہرا ہوا تھا جس نے نا اس کے گھر پہ اوپر نا نظر رکھی ہوئی تھی اس وقت. تو کون تھا اس کا پتہ لگانا ہے مجھے. ادھر نا تالیہ جو ہوتی ہے نا اشر کو کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو اشر اس سے ملنا چاہتا ہوتا ہے خود بھی. اشر کہتا ہے اس سے پوچھتا ہے آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی تھی؟ کہتی میری شادی ہاں ہوئی تھی, تو میں آپ کو میری شادی سے کیا, ویسے میری طلاق ہو چکی ہے, لیکن آپ کو ایک بات اور بتا دوں, میری ابھی دوسری شادی ہو چکی ہے اور میری دوسری شادی قائم بھی ہے. اشر ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. آتی آپ نے اپنی بہن کے خلاف اتنا کچھ کیا یہ وہ, تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ فاتح صاحب کے ساتھ ایسا کچھ کریں؟ کہتا ہو تم مجھے استعفیٰ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی, میں کوئی عبداللہ یا عثمان نہیں جو تمہارے کہنے پہ آسانی سے استعفیٰ دے دوں. کہتی میں یہ بھی نہیں چاہتی عیش کہ آپ استعفیٰ دیں. اس کے عیش کہنے پہ نا وہ ایک دم سے چپ کر جاتا ہے, کیونکہ عیش صرف اس کو فاتح کہتا تھا. تو آپ یہ مس کرتے ہیں نا کہ آپ کو عیش کہا جائے. تو اشر چپ ہو جاتا ہے, کیا مطلب؟ کہتی آپ ابھی بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ابھی بھی اس کو آبنگ کہتے ہیں, آبنگ بھائی کو کہا جاتا ہے, آپ ان کی ابھی بھی بڑی عزت کرتے ہیں, نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ کبھی اتنا خاص برا ہو. میں آپ کو یہ چیک دے رہی ہوں, آپ یہ چیک سائن کر کے نا مجھے دے دیجیے گا. اگر آپ ہماری پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں اپنے کاغذات واپس لیں اور پارٹی میں ہمارے ساتھ آئیں اور سر کو ہی چیئرمین شپ کا الیکشن لڑنے دیں. ایسا تو آپ کا کیا خیال ہے, میں کر لوں گا. تو اس کے جان کہتی میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ آئیں گے چپ کر کے. تو وہ چلی جاتی ہے, اور اس کے جانے کے بعد وہ نا جو ہوتا ہے نا چیک پھاڑ دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا کوئی بھی فنڈ. ادھر جو ہوتا ہے نا فاتح دیکھتا ہے اس نے عثمان کو بھی چھٹی دیتی ہے اور سارے کاموں میں خود ہی پھنسی ہوئی ہے, اکیلی سارا اس کا کچھ سنبھالی ہوتی ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے سارے کام کیسے کر رہی ہے. ایک دم سے نا وہ اس کو نا اشر وہ لیٹر کی سوچ میں نا چیک سائن کر دیتا ہے کچھ سوچ کے. تو جیسے ہی اس کو اسرا کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس کو تالیہ کو بھجوا دیتا ہے. اسرا کو پتہ چلتا ہے وہ اس کو اتنا ڈانٹتی ہے, تم نے میری اور اس کی اتنی لڑائی کرائی اور اب خود اس کو فنڈ دے رہے ہو, اتنا مجھے کرنا پڑے گا. اور اس کے جانے کے بعد نا وہ اس کو اپنے نام اس کو فون کرتا ہے عثمان کو, میں نے تمہیں کہا تھا نا تم کسی دشمن کے پاس نہیں جاؤ گے, جاؤ اس وقت کی وزیر اعظم صوفیہ رحمان کے پاس اور جا کے کرو کہ اس تالیہ نامی لڑکی کی نا ساری انکوائری کروائے کون ہے یہ. تو وہ چلے جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد نا ایڈم نے اپنے فوج کے ایک دوست کو نہ کہا ہوتا ہے کہ مطلب اس آدمی کی مجھے انکوائری چاہیے. تو جب اس کی انکوائری کروائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ آدمی بڑا کلین ہے. تو ایڈم سوچ میں پڑتا ہے ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ جو سارے باروں میں معاملات میں کلین ہو. اس آدمی نے ایسا تو کچھ کیا تھا کہ جو اس گھر میں تھا, نظر رکھتا. اسرا جو ہوتی ہے نا وہ آتی ہے فاتح کے پاس اور اس کو کہتی میں تم سے معافی مانگتی ہوں, میں نے تمہاری فائل چرائی تھی. کہتا ہے کوئی بات نہیں. اس کی بیوی ہوتی ہے ظاہر اس کو معاف کر دیتا ہے. کہتی میں تمہارا ساتھ دوں گی ہر بات میں, اور
ایش بھی مان گیا، اور ایش نے لیکن ایک وعدہ کیا، کوئی پارٹی ہے اس کی صوفیہ رحمان کی جس میں ہمیں جانا ہے اس کے ساتھ، تو وہاں جا کے ہمیں آریانہ کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ کہتا نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتی میں کہہ رہی ہوں نا ہم کریں گے۔ کہتا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں۔ اگلے دن جب وہ آفس میں جاتا ہے نا تو تالیہ اس کو وہ چیک دیتی ہے، تو کہتا ہے ہاں مجھے اسرا نے بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے ایش نے اس کو چیک سائن کر کے دے دیا۔ تو ایک دم سے جو بتانے لگتی ہے کہ میں نے کنونس کیا، وہ چپ ہو جاتی ہے کہ یہ تو اپنی بیوی کے نام لے رہا ہے۔ تو وہ چیک رکھ کے واپس جانے لگتی ہے، تو ایک دم سے بولتا ہے تو تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم نے اشر کو کہا؟ تو آپ کو کیسے پتہ تھا؟ کیونکہ میں ان دونوں بہن بھائیوں کو جانتا ہوں۔ اسرا ایش کی بات مان سکتی ہے لیکن ایش اس کی بات نہیں مان سکتا، الٹا وہ منوا سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ چیک 2 دن پرانا ہے، تو ظاہر ہے 2 دن پہلے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور کسی نے نہیں۔ تو کہتا اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم نے کہا تھا نا۔ کہتی اچھا آج ایک تو میں آج آپ کی پارٹی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، دوسرا میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ اپنا کنگ میکر بنائیں گے۔ کیا مطلب کنگ میکر؟ مطلب یہ کہ میں آپ کے سارے کام میں خود کروں گی، آپ کی باڈی وومن بھی رہوں گی، آپ کی سیکٹری بھی، آپ کے آس پاس کوئی نہیں کھٹک سکتا، اور جو میں کہوں گی وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ کہتا ہاں ابھی تک تمہارے مشوروں پہ عمل کر کے کافی اچھا ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے بن سکتی ہو تم۔ پھر وہ بن جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، آ کے کہتی ہے آج شام کچھ پارٹی میں میں نے سنا ہے کہ کچھ کرنے والے ہیں، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کہتا وہ فیملی میٹر ہے چھوڑو۔ تو ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے۔ پھر آتی ہے خوش ہوتی، کیا کیا جائے؟ ہاں میں نے خواب میں اس لڑکی کو دیکھا تھا کہ میں اس کو ٹرمینیٹ کر رہی ہوں، مجھے اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے۔ وہ جا کے اس کو ٹرمینیشن لیٹر دیتی ہے کہ جاؤ تم نوکری سے فارغ ہو۔ وہ لڑکی آگے سے کہتی کیوں؟ کہتی کوئی وجہ نہیں، میری مرضی، میں تم بہت چھٹیاں کرتی ہے، اس کو 2-3 اس کی باتیں بتا کے بری اس کو نکال دیتی ہے۔ کہتی تم نے میرے ساتھ غلط کیا، دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ کہتی دیکھا جائے گا، چلو تم جاؤ۔ پھر وہ نا ایڈم آ گیا ہوتا KL سے۔ کہتی ہاں ہمیں پتہ تو چل گیا کہ ان کی یادیں کیسے آئیں گی۔ کہتا تم آپ کی کیسے آئی تھی؟ کہتی مجھے میری پوری نہیں واپس آئی، ہاں اتنا ہوا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی پہلی تو ایئرپورٹ پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے اسی شوہر کو سب کچھ مانوں گی، تو تب میری یادیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کہتی کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو جو یادیں ہیں؟ کہتی نہیں ان کو ہم کچھ بھی نہیں کروا سکتے، ان کو اپنے عمل سے اپنی یادیں لینی ہیں۔ ادھر نا جیسے ہی نا عثمان جو ہوتا ہے نا وہ اس وزیر اعظم سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کو اس لڑکی کی ساری تفتیش کرانی۔ کہتے کیوں، میں کیوں کرواؤں؟ تو اس وقت ہی وہ وان فاتح کی کنگ میکر ہے، اگر اس کے بارے میں ایسا کچھ پتہ چل گیا تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ کہتی مجھے کچھ نہیں کروانا۔ صوفیہ رحمان اس کو یہ کہہ کے تو بھیج دیتی ہے، لیکن بعد میں اپنے ایک آدمی کو بلواتی سیکرٹری کو کہ پتہ لگواؤ کہ یہ لڑکی ہے کیا۔ ادھر جو ہوتا ہے نا ایڈم اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو وہ اندر آتی ہے تالیہ، تو اس کو داتن کہتی تم یقین نہیں کرو گے کہ میں نے فاتح کے بارے میں کیا پتہ لگا۔ کہتی کیا؟ کہتی اس کی بیٹی آریانہ۔ کہتی مجھے پتہ ہے اس کا راز۔ کہتی کیا پتہ ہے تمہیں؟ کہتے اس نے آریانہ کے بارے میں بہت کچھ چھپایا ہے لوگوں سے۔ کہتی مجھے پتہ ہے آریانہ اس دن مر چکی تھی۔ کہتی 1 منٹ داتن کہتی آریانہ مر چکی ہے؟ تو تم نے یہ پتہ نہیں لگایا تو کیا پتہ لگایا؟ کہتی وہ اپنی بیٹی آریانہ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن وہ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ تو تالیہ ایک دم سے بولتی ہے اگر آریانہ اس کی بیٹی نہیں تھی تو کیا تھی؟ یہ بات ظاہر ہے تالیہ کو بھی نہیں پتہ، تو آخرکار آریانہ کون تھی؟ اس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں پتہ چلے گا۔ یہ پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔